یا رسول اللہ علیہ السلام میں ڈر رہا ہوں اور ڈر کی وجہ سے میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو رات میں عذاب الہی نازل ہو جائے اور اس قبیلے والوں کے ساتھ عذاب الہی میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں، جس کی وجہ سے میں اس کے پاس میں رہنا پسند نہیں کر رہا۔ ایک بے زبان ایک بے زبان جانور بے نمازیوں سے بھاگتا پھر رہا ہے، کہیں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اچھا تو اے بے زبان جانور ہوں، تو اس مالک کو پسند کیسے کرے گا؟ اس کے پاس رہنا کیسے گوارا کرے گا؟ اس بے زبان جانور نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کندھے پر اپنا سر رکھے ہوا ہے، ایک طرف آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دوسری طرف وہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر یہ عشاء کی نماز پڑھنے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہنا پسند کروں گا، یہ مجھ سے کتنا بھی بھاری بھرکم کام لے میں اس کی بات بھی سنوں گا، میں اس کے کام کو بھی انجام دوں گا، اور اگر یہ عشاء کی نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے تو میں اس کے پاس رہنا گوارا نہیں کرتا۔ ذرا سوچیں کہ آج ساری چیزیں اللہ کی 18,000 مخلوق ہے، ساری مخلوق ہم سے ناراض ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا وجود ہمارے لیے کیا تھا، ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی ہم نے کی، ساری چیزیں ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ یہاں سے نبی کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے۔ نبی نے درخت کو حکم دیا، درخت حاضر ہو گیا۔ نبی نے پہاڑ سے کہا تھا کہ جا کر کے کہہ دو اگر تیرے سینے کے اندر پانی ہے تو دے دے، پہاڑ بول پڑا۔ نبی نے اس فریادی اونٹ سے، بے زبان جانور سے بھی تحقیق کر لی، بے نمازیوں کی نظر، بے نمازی مصطفیٰ کی نظر میں کیسے ہوتی ہے اور ایک جانور کی نظر میں بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کوئی بھی چیز بے نمازی سے راضی نہیں ہے، اور ابھی میں نے کہا ہے ان اولا یحاسب به العبد یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی چیز کا سوال کیا جائے گا، کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز تمہاری مکمل ہے یا نہیں؟ نماز تم نے پڑھی ہے یا نہیں؟ نماز تمہاری ادھوری تو نہیں ہے۔ اور امام شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روز محشر کی جاگ و تاز بوت، اولی پرشش نماز بوت، یعنی قیامت کے دن بندے کا حساب جو لیا جائے گا سب سے پہلے نماز سے شروع کیا جائے گا۔ اگر نماز میں وہ ناکام رہا تو سارے راستے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور اگر اس نے نماز کے جواب میں وہ کامیاب ہو گیا سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جنت انتظار کرے گی، پروردگار ہو تیرا مقبول بندہ کہاں ہے اور اس بندے کو بھیج، میں اس کے لیے انتظار میں ہوں اور اس کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں وہ تیرے لیے پریشان تھا، پروردگار آخرت میں ہم اس کے لیے پریشان ہیں۔ اور اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو یاد رکھنا، کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلے جاؤ، ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو خود بیان فرماتی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے نبی ہیں، آپ سفر پر نکلے ہوئے تھے، سفر پر نکلے تو شام ہو گئی، ایک دور گاؤں دیکھا،
اس گاؤں کے قریب گئی، لوگوں نے پہچان کیا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کی مہمان نوازی کی، جتنا ہو سکا ان کی دلجوئی کی، جیسا ہو سکا خدمت کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود دیکھا اس گاؤں میں رہنے والے بندے ذکر الہی سے غافل نہیں ہیں، بلکہ وہ ذکر الہی میں بھی مشغول ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا، پروردگار ان بندوں کو سلامت رکھنا اور اپنے ذکر میں مشغول رکھنا۔ صبح جیسے ہوئی پھر آپ نے سفر روانہ کیا۔ اس کے بعد جب 3 سال کے بعد وہیں سے گزر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو کیا دیکھا؟ وہ لہلہاتے ہوئے سبز و شاداب سب زمیں بوس ہو گئی، وہ مکانات زمیں بوس ہو چکی تھی، وہ آبادی زمیں بوس ہو چکی تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوا اور آپ نے مراقبہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ یزدی میں اٹھایا، پروردگار یہ کس ظلم کے شکار بن گئے تھے جس کی وجہ سے لہلہاتے ہوئے سبز و شاداب سب خشک ہو گئے ہیں، مکانات زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ اے میرے پروردگار کیا یہ ذکر الہی سے غافل ہو گئے تھے؟ اے میرے خالق و مالک کیا یہ تیری عبادت نہیں کر رہے تھے؟ غیب سی آواز آتی ہے، اے میرے نبی عیسیٰ روح اللہ بات ایسی نہیں ہے، یہ عبادت بھی کر رہے تھے، ذکر الہی بھی کر رہے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ایک دن بے نمازی اس گاؤں سے گزرا اور اس نے اپنے چہرے کو دھو لیا، پانی سے جو چہرے سے دھویا تھا اور جو پانی چہرے سے زمین پر گرا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے سب پر عذاب الہی نازل فرما دیا۔ ایک بے نمازی کا دھوون کا پانی اگر زمین پر گر جائے تو وہ پانی عذاب الہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، ذرا سوچ کہ ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ تو ویسے ہیں کہ جمعہ سے بھی غافل ہیں، جمعہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کچھ تو ویسے ہیں کہ عید اور بقرہ عید بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ تو ویسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ان کی خود نماز پڑھی جاتی ہے۔ ذرا بتائیں، یا ہمارے زندگی کا یہی مقصد تھا؟ اللہ نے اشرف المخلوقات ہمیں اسی لیے بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوف خدا سے روتے تھے، جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو روتے کھڑے ہو جاتے تھے اور روتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، خدا کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ روتے تھے، پروردگار تو مجھے انسان نہ بنا تھا، مجھے کوئی کسی چیز کا جھاڑ بنا دیتا اور مجھے بکریاں چر کر کے کھا لیتی، قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ وہ اتنے معزز صحابی جن کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جن کی بڑائی قرآن بیان کرتا ہے، وہ خوف خدا سے روتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک میت آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور تمام خلیفہ بھی موجود ہیں، صحابی بھی موجود ہیں۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کفن بندھا ہوا ہے، کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، کوئی چیز ہل رہی ہے، کفن بار بار حرکت کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اس میت کا کفن کھولا جائے۔ جب کفن کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ اس کی گردن پہ ایک سینے پر اژدہا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اژدہا بار بار اس کو ڈس رہا ہے۔ لوگوں نے آواز دینا شروع کر دیا، ڈنڈے لاؤ، لاٹھی لاؤ، اس کو مار کر کے بھگایا جائے۔ اللہ نے اس سانپ کو انسانی قوت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ سانپ بول پڑا کہ اے لوگوں،
کیونکہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے پروردگار نے بھیجا ہے۔ مجھے مارو مت، میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ کیوں بھیجے گئے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ سانپ بول پڑا، پہلا جرم یہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تاریک نماز، یعنی نماز کو چھوڑ دیتا تھا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ علماء کرام کی باتیں نہیں سنتا تھا، سن کر کے نظر انداز کر دیتا تھا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا تھا۔ اور اے لوگوں، مجھے مارا مت، قیامت جب تک نازل نہیں ہوگی، قیامت جب تک آئے گی نہیں، تب تک کے لیے میں مقرر کر دیا گیا ہوں۔ اسی طرح میں اس کے سارے بدن کو ڈستا رہوں گا اور اس کو تکلیف و اذیت پہنچاتا رہوں گا۔ اے میرے بھائی، اگر ہم کوئی ایسا جرم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے، تو ہم لوگوں کے سامنے اپنے سر کو اٹھا نہیں پاتے، نظریں ہماری نیچی رکھتی ہیں، سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور میدان قیامت میں تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری امتیں جمع ہوں گی، ہمارے عزیز و اقربا بھی موجود ہوں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے۔ وہاں پر جب رب کا حکم ہوگا، بے نمازیوں الگ ہو جاؤ، یا ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ ہر مجرم کی فہرست الگ الگ ہو جائے گی۔ نمازیوں آگے آ جاؤ، نمازیوں کی پہلے صف ہوگی، پہلا گروہ ہوگا، اللہ اکبر، وہاں پر ذلیل و رسوا کیے جاؤ گے۔ اور وہ میدان محشر ایسا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ اس دن جلیل القدر جو حضرت جبریل فرشتوں میں ملائکوں کے سردار ہیں، ان کو بھی بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جتنے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ادنا لہ الرحمن، جب تک اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بولنے کی اجازت نہیں دے گا، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آؤ ذرا تھوڑی سی ایک اور بات نماز کے اوپر بتا دینا چاہیے ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو اللہ کے پیغمبر، ان کی بارگاہ میں ایک زانیہ عورت آئی، زنا کی شکار تھی، اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے توبہ کر لیا ہے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر دیجئے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا، کون سا ایسا جرم ہے جس سے تو اتنی سہمی ہوئی ہے، جس سے اتنی تو گھبرائی ہوئی ہے، کون سا جرم ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، میں زنا کی شکار ہو گئی، سب سے بڑا گناہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی زنا سے ایک اولاد پیدا ہوئی تھی، میں نے اس اولاد کو اپنی عزت کے لیے، اپنی وقار کے لیے اس اولاد کا قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور ارشاد فرمایا، اے عورت، ابھی میری بارگاہ سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اس گناہ کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہو جائے اور اس عذاب میں میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔ وہ عورت روتی ہوئی آپ کی بارگاہ سے جانے لگی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، میرے لیے دعا کر دیتے۔ فرمایا، ایسی گنہگار عورت کے لیے، اتنے بڑے جرم کی شکار کے لیے میں دعا نہیں کر سکتا، میں خود ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو تجھ پر عذاب نازل ہو جائے اور میں بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، نکل جا۔ اس کا نکلنا کیا تھا؟ حضرت جبریل فوراً حاضر ہو گئی، ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک توبہ کرنے والی
سے کیوں نکال دیا؟ موسیٰ کلیم اللہ رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ اے جبریل کیا بتاؤں، وہ اتنی بڑی گنہگار تھی کہ اس کے گناہ سے مجھے ڈر لگنے لگا، میں کانپنے لگا اور میں نے اس کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا تم کو معلوم نہیں ہے اس سے بھی بڑے گنہگار دنیا میں موجود ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت جبریل سے پوچھتے تھے اے جبریل اس سے بڑا گنہگار کون ہے؟ حضرت جبریل کی زبانی بتا رہا ہوں، اور حضرت جبریل رب کی مرضی کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اس سے بڑا گنہگار اور اس سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو نمازوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اس سے بھی بڑا یعنی زانی سے بھی زیادہ، قاتل سے بھی زیادہ گنہگار ہے، اور اس کا گناہ ایسا ہے کہ زمین و آسمان اس کے لیے یعنی مرنے کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار اس کے وجود سے میرے سینے کو صاف کر دے، اس کے وجود سے میرے سینے کو پاک کر دے، اتنا بڑا گنہگار میرے سینے پر چلتا ہے، پروردگار اگر تو اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے سینے میں دبوچ کر اسی وقت اس کو مار دوں، لیکن میرا رب رحیم و کریم ہے، ہم محبوب کی امت ہیں، اس لیے رب زمین کو بھی اجازت نہیں دیتا ہے، ورنہ اس کے عذاب کے سامنے ہماری کیا ہستی ہے، وہ صرف اشارہ کر دے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارا وجود تو وجود ہے، نام بھی مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سبھی لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کاریوں اور بد فعلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔